اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے ہی مانگے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ اے پروردگار آپ کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ کا رب جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء ہی العبادہ، دعا عبادت ہی ہے، دعا بھی ایک عبادت ہے۔ اور دوسری جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، اور جب تو مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ۔ اب ہے دعا کا رمضان اور روزے دار کے ساتھ تعلق۔ بہت سی روایات میں روزے دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہوا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے ہاں جہنم سے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں ہر مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، ایک مظلوم کی دعا، اور ایک جو ہے وہ عادل بادشاہ۔ ان 3 کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، کہ روزہ دار جو ہے وہ افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتے ہیں، ما تردو، کہ وہ رد نہیں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ روزہ اور رمضان المبارک کا بھی دعا کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ اب ہے دعا کی قبولیت کی صورتیں کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی دعا نہ ہو یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو، اللہ رب العزت اسے اس کی دعا کے بدلے میں 3 چیزوں میں سے ایک ضرور عطا کرتے ہیں، کہ اس میں کسی سے قطع تعلقی کی دعا نہ ہو، کوئی گناہ کی دعا نہ ہو۔ جو بھی مسلمان دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس دعا کے بدلے میں 3 چیزیں عطا کرتے ہیں۔ پہلی چیز کہ جو اس نے مانگا ہو بہو اس کو وہی مل جاتا ہے۔ دوسری چیز کہ اس کی دعا کے بدلے میں آخرت میں اس کو حصہ ملے گا۔ اور تیسری چیز کہ اس کی دعا کے بدلے میں دنیا سے اس سے کوئی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے۔ تو اس لیے بندہ کو اس یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ مجھے اللہ رب العزت جو میں مانگ رہا ہوں اگر میرے لیے وہ بہتر ہے اللہ رب العزت عطا فرما دیں گے، ورنہ میری دعا ضائع نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت مجھ سے کسی مصیبت اور پریشانی کو دور فرما دیں گے، نہیں تو یہ میری دعا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی؟ اب جب قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے کو بلا کر پوچھیں گے تو وہ بندہ کہے گا کہ جی ہاں میں نے مانگی تھی۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ ہاں کوئی ایسی دعا جو تو نے مانگی ہو اور قبول نہ ہوئی ہو، تو وہ کہے گا کہ نہیں کوئی ایسی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا تم نے غم کے دور ہونے کی دعا مانگی تھی؟ وہ کہے گا مانگی تھی۔ فرمایا کہ پھر قبول ہوئی؟ وہ کہے گا جی قبول ہوئی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے فلاں غم دور ہونے کی تو نے دعا مانگی تھی؟ جی مانگی تھی۔ قبول ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جاؤ آج کے دن تمہیں اس کے بدلے میں اتنا اجر دیا جاتا ہے۔
پھر اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ تم نے اپنی فلاں ضرورت اور فلاں حاجت پورا کرنے کے لیے دعا مانگی تھی؟ جی مانگی تھی۔ قبول ہوئی تھی؟ جی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا فلاں حاجت مانگنی تو پوری کرنے کے لیے دعا مانگی تھی؟ جی مانگی تھی۔ قبول ہوئی تھی؟ جی نہیں ہوئی تھی۔ فرمایا کہ اس کے بدلے میں تمہیں بخشش دی جاتی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کے سامنے جب بندے کا یہ مکالمہ ہوگا، پھر احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندوں کو پتہ چلے گا کہ میری وہ دعا جو قبول نہیں ہوئی تھی اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے یہ عطا کیا، وہ دعا جو قبول نہیں ہوئی تھی اس کے بدلے میں یہ عطا کیا، تو پھر وہ دنیا کے معاملے کو اور اس عطا کے معاملے کو جب موازنہ کرے گا تو وہ کہے گا کہ دنیا کی تو دعا قبول ہوتی ہی نہ، کہ اس کے بدلے میں مجھے آخرت میں جتنا مل رہا ہے دنیا میں وہ قبول ہوتی ہی نہ۔ لیکن دعا رمضان المبارک میں جتنا قبولیت رکھتی ہے عام دنوں کی بنسبت رمضان میں زیادہ قبولیت رکھتی ہے، اور خاص کر افطار کے وقت، ایسے ہی بد دعا سے بھی بچنا چاہیے۔ بعض مقامات اور بعض ٹائم اور وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے منہ سے جو نکلتا ہے اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ جو ہے کسی کے لیے بد دعا کر بیٹھتا ہے، یا خود اپنی زندگی سے یا اپنے مصائب سے تنگ ہو کر اپنے لیے بد دعا کر بیٹھتا ہے، پھر اس کے لیے وہ بات ہو چکی ہوتی ہے، پھر وہ بعد میں پچھتاتا ہے، پھر اب کہتا ہے کیا ہو گیا ہے۔ ایسے ہی دیکھا گیا عورتوں کو گھروں کے اندر کہ وہ جب غصے میں آتی ہیں اولاد کے لیے بد دعا کر بیٹھتی ہیں، تو جب وہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے پھر وہ سر پیٹتی ہیں۔ اس لیے عام دنوں میں بھی بد دعا سے بچنا چاہیے، رمضان المبارک میں بھی انسان اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی اور اپنی جان کے لیے بھی اپنے مال کے لیے بھی کبھی بھی بد دعا نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قبولیت کا وقت ہو، قبول ہو جائے اور پھر یہ سر پیٹتا رہے۔